Welcome to Win Online, your channel for educational videos. Continuing on with our series about the aims of every subject and about listing higher order instructional objectives, today we are doing social studies. Social studies के aims को देखेंगे और हमेशा की तरह हर क्लास में से एक हायर ऑर्डर इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव आपके लिए चूज़ किया है, वो आपके साथ शेयर करेंगे. लेट्स लुक एट द एम्स फर्स्ट. Help learner make informed and reasoned decisions for self and public good. सोशल स्टडीज़ का सबसे पहला एम ये है कि जो बंदा भी सोशल स्टडीज़ पढ़ता है या सीखता है वो इस काबिल हो कि वो अपने बारे में और लोगों के बारे में दुरुस्त फ़ैसले कर सके, ऐसे फ़ैसले जिससे ना उसको कोई नुकसान हो ना दूसरों को हो, बल्कि फ़ायदा हो अपने आप को भी और अपने इर्द गिर्द के लोगों को भी, पूरी सोसाइटी को. To develop citizenship skills for a culturally diverse and democratic society in an interdependent world. एक ऐसी दुनिया में जो एक दूसरे के ऊपर इन्हिसार करती है, हम बच्चों के अंदर सिटीज़नशिप स्किल्स पैदा करें, उनको बेहतरीन शहरी, ग्लोबल शहरी बनने की उनके अंदर महारत पैदा करें और वो एक्सेप्ट करें कि मुख्तलिफ़ कल्चर्स हैं हमारे इर्द गिर्द और लोगों के मुख्तलिफ़ तौर तरीके हैं, उनके मुख्तलिफ़ लिबास हैं, मुख्तलिफ़ ज़ुबानें हैं, वो मुख्तलिफ़ तरीके से रहते हैं और सबको डेमोक्रेटिक हुकूक हासिल हैं, यानी सबको एक जैसे हुकूक हासिल हैं सोसाइटी में. तो आप देखिए कि ये एम जो है ये कितना ब्रॉड है, इसमें कितनी बहुत सारी चीज़ें शामिल हो गई हैं, कितनी ज़्यादा ये डाइवर्सिटी दुनिया में हमारे पास जो डाइवर्सिटी है ये उसके बारे में है, उसको प्रमोट करता है. Understand facts, concepts, principles and perspectives that shape society. सोसाइटी को कौन सी चीज़ें बनाती हैं, कौन से ऐसे कॉन्सेप्ट्स, नज़रियात हैं, कौन से उसूल हैं, लोगों का समझने और देखने का ढंग क्या है जिसकी वजह से सोसाइटी बनती है. Think critically about important issues, communicate findings and suggest possible solutions. जो भी इर्द गिर्द हमारे मसले मसाइल हैं या कोई भी ऐसी ज़रूरी चीज़ें हैं उनको देखना, क्रिटिकली उनके बारे में सोचना और उनके बारे में मटेरियल इकट्ठा करना और फिर अगर कोई मसला है तो उसके क्या क्या हल हो सकते हैं वो सजेस्ट करना. सोशल स्टडीज़ के ये सारे एम्स हैं, यानी एक मुकम्मल तौर पर इन्फॉर्म्ड ग्लोबल शहरी बनाना अपने बच्चों को, जो कि डाइवर्सिटी को ना सिर्फ एक्सेप्ट करें बल्कि उसको अप्रिशिएट भी करें और अपनी ज़िंदगी में उसको जगह दें, और जो अपने इर्द गिर्द के मसाइल को देखें किस नॉलेज के बेस पे, ये जो नॉलेज उन्हें है कि सोसाइटी बनती कैसे है, क्या इसके पीछे सोच है, क्या उसूल हैं, इसकी बेसिस पे वो मसाइल का हल ढूंढ सकें. तो इसीलिए हम जब सोशल स्टडीज़ की बुक को देखते हैं तो उसमें हमें साइंस भी नज़र आती है, उसमें हमें रिलीजन भी नज़र आएगा, उसमें हमें बहुत सारी चीज़ें नज़र आती हैं, सेल्फ से लेकर पूरी यूनिवर्स तक. देखिए अब मैंने क्लास 1 से इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव्स लिए हैं. सो क्लास 1, और जैसे मैं पहले बता चुकी हूँ, ब्लूम्स टेक्सोनॉमी के हायर ऑर्डर में से, यानी सिर्फ नॉलेज और कॉम्प्रिहेंशन और एप्लीकेशन नहीं बल्कि सिंथेसिस, एनालिसिस और इवैल्यूएशन. सो क्रिएट यूनिक सिंबल्स टू रिप्रेजेंट द इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट ऑफ अ हॉलीडे. जैसे फॉर एग्जांपल ईद हॉलीडे है तो ईद हॉलीडे पे हम अक्सर क्या करते हैं कि जी मजमून लिख दें, या हम क्या करते हैं कि आपने अपनी ईद कैसे गुजारी, या ईद की अच्छी बातें क्या है, बुरी बातें क्या हैं. क्रिएट यूनिक सिंबल्स. जैसे अगर वो रमज़ान से शुरू करें तो चाँद का सिंबल कि ये रमज़ान का मून है, हमने इसको साइट किया, इसके बाद हमने रोज़े रखे, ठीक है, फास्टिंग के लिए वो कोई सिंबल बनाएं, अफ्तार के लिए सिंबल बनाएं, सहर के लिए सिंबल बनाएं, उसके बाद जो चैरिटी रमज़ान के दौरान होती है उसके लिए कोई सिंबल हो, जो ईद पे नए कपड़े और एक्साइटमेंट और उसके लिए अलहदा से सिंबल हो, और फिर वो ईद के लिए सिंबल बनाएं और ईद के दिन क्या करते हैं, ये सारा कुछ वो पिक्चर से या मुख्तलिफ सिंबल से एक्सप्लेन करें. तो देखिए कि कितना उनको सोचना पड़ेगा, ये नहीं कि धड़ाधड़ वो बयान करें हमने ईद पे ये किया और वो किया और एंड ऑफ स्टोरी. क्लास 2 के लिए देखिए सजेस्ट 3 यूजेस, रीयूजेस की बात हो रही है, फॉर गिवन सेट्स ऑफ आइटम्स एंड डेमोन्स्ट्रेट वन ऑफ द 3 यूजेस. पोल्यूशन पे अक्सर सोशल स्टडीज़ में टॉपिक्स हैं. 3 उन्होंने आपने आइटम्स देने हैं, जैसे एम्प्टी कैन्स हो गए, एम्प्टी कार्डबोर्ड बॉक्सेस हो गए, रैपर्स हो गए, कैंडी रैपर्स इवन,
آپ نے یہ آئٹمس دینے ہیں. انہوں نے ہر آئٹم کو دیکھ کے اس کے 3 ری یوزز سجیسٹ کرنے ہیں کہ یہ اس کو پھینکنے سے بہتر ہے کہ ہم اس کو اس طرح 3 طریقوں سے یوز کر سکتے ہیں, اور کسی ایک طریقے کو وہ کر کے بھی بتائیں گے کلاس کے لیے. تو آپ دیکھیے کہ کلاس میں مختلف چیزیں بھی بن جائیں گی ریسائیکلڈ آئٹمس کو یوز کرتے ہوئے, اور یہ سارا کانسیپٹ پولوشن کا اور کیسے ایک دفعہ کے یوز کے بعد چیزوں کو پھینکنا جو ہے وہ انوائرمنٹ کے لیے کتنا نقصان دہ ہے, اٹس آل ایکسپلینڈ ہیئر. نمبر 3 پہ دیکھیے چائنیز نیو ایئر اگر ٹاپک ہے, کریٹ اے ٹریڈیشنل چائنیز نیو ایئر فین اینڈ ڈیکوریٹ ود چائنیز کیلیگرافی سمبلس سیئنگ ہیپی نیو ایئر. تو صرف ہم سوشل اسٹڈیز میں اپنے بارے میں یا اپنے ملک کے بارے میں یا اپنے ریلیجن کے بارے میں نہیں پڑھاتے, ہم گلوبلی ساری دنیا, سارے کلچرز یا جتنے پاسبل ہو سکتے ہیں ان کے بارے میں پڑھاتے ہیں. تو وہ ایک فین کریٹ کریں گے, چائنیز فین جو ہے وہ بڑے سمبلائز کرتے ہیں ان کے کلچر کو, اور اس کے اوپر چائنیز میں لکھیں گے ہیپی نیو ایئر. تو ان کو پتہ چلے گا کہ لکھائی کی مختلف قسمیں ہیں, ساری لکھائیاں رائٹ ٹو لیفٹ یا لیفٹ ٹو رائٹ نہیں ہوتی, چائنیز کس طرح سے لکھی جاتی ہے, اور انہیں دیکھنے میں فنی لگیں گے بٹ still they will learn that they will start appreciating different languages. نمبر 4 پہ دیکھیے pretend to be a Roman boy or girl and share a page of your journal describing your day. اب اکثر ہم پڑھاتے ہیں نا, ہم گریکس کے بارے میں پڑھاتے ہیں, رومنس کے بارے میں پڑھاتے ہیں, اور پھر بچے جو ہیں لمبے لمبے سوال لکھ دیتے ہیں, گریک یہ کرتے تھے, یہ کھاتے تھے, یہ پیتے تھے. اس کی بجائے if they pretend that they are one of the Roman boy or girl, اور یہ ان کی ڈائری کا ایک پیج ہے اور وہ اپنے دن کو ڈسکرائب کر رہے ہیں, تو ایکچولی they are telling you everything about the Roman society and how people lived and what did they eat and what did they wear and how did they spend their time. You actually have to be creative in devising these instructional objectives تاکہ وہ بچوں کے لیے بھی انٹرسٹنگ ہو. سوشل اسٹڈیز ویسے بھی بہت انٹرسٹنگ سبجیکٹ ہے. گریڈ 5 کے لیے دیکھیے ایکسپلین اینڈ لسٹ دا ریزنس فار ہیومر مائگریشن اینڈ دا ڈیفیکلٹی پیپل انکاؤنٹرنگ ڈوئنگ سو. لوگ مائگریٹ کیوں کرتے ہیں, چاہے وہ دیہاتوں سے شہروں کی طرف آتے ہیں یا چاہے ایک ملک سے دوسرے ملک کی طرف جاتے ہیں. وائی ڈو دے مائگریٹ, اور ایسا کرنے میں انہیں کیا مشکلات اور تکلیفیں جو ہیں وہ اٹھانی پڑتی ہیں. دس ہول کانسیپٹ آف اے گلوبل سوسائٹی, اور لوگ یہاں سے وہاں, وہاں سے یہاں کیوں جاتے ہیں اور اس کی ریزنس کیا ہیں, سارے سوشل جو ہیں فیکٹرز اس میں آ جائیں گے. دیکھیے نمبر 6 کلاس 6 کے لیے دیکھیے چوز اینی ون آف دی اینشینٹ ونڈرز اینڈ ڈسکرائب ان ڈیٹیل اٹس کنسٹرکشن. جو پرانے ونڈرز ہیں نا, جو 7 عجوبے ہیں, ان میں سے کسی ایک کو چوز کریں اور ڈیٹیل میں بتائیں اس کی کنسٹرکشن کے بارے میں. تو دیکھیے فار ایگزامپل وہ تاج محل کو اگر چوز کر رہے ہیں تو اس کے لیے پتھر کہاں سے آیا, بنایا کیوں گیا, سب سے پہلے کس بادشاہ نے بنایا, اور پھر پتھر کہاں سے آیا, اور پھر کتنے عرصے میں کمپلیٹ ہوا, اور اس کے اندر کیا کیا چیزیں ہیں. تو یہ پورا اس ایرا کے بارے میں انفارمیشن جو ہے ایک ایکٹیویٹی سے مل سکتی ہے. گریڈ 7 کے لیے وچ ایئر ڈیڈ اٹ ہیپن. مختلف سوشل اسٹڈیز میں ہمیں بہت ساری تاریخیں یاد کرنی پڑتی ہیں اور بہت سارے ڈیز یاد کرنے پڑتے ہیں. تو یہ ایونٹ کس سال ہوا, یہ کرنے کے لیے وہ ڈیوائس کریں گے, نیمونک ڈیوائسز بنائیں. نیمونک ڈیوائس وہ ہوتی ہے جو کہ آپ کو ہیلپ کرتی ہے کوئی بھی چیز یاد کرنے کے لیے, اور وہ ایک جملے کی شکل میں, ایک فریز کی شکل میں, یا کوئی کلوز ہوتے ہیں. جیسے دیکھیے کنگ فلپ کیم اوور فار گریٹ اسپگیٹی. تو یہ ہے تو سائنس کا, جو کہ شروع ہوگا کنگڈم, فائلم, کلاس, آرڈر, فیملی, جینیسس اور اسپیشیز. جو کلاسیفیکیشن ہے نا لیونگ تھنگس کی, تو وہ مختلف درجہ بندیوں میں ہوتی ہے, یہ اس درجہ بندی کے لیے بنائی گئی ہے. تو دے ول ڈیوائز مختلف ڈیٹس کے لیے تاکہ ان کو یاد کرنا آسان ہو, اینڈ ول شیئر اٹ ود دا کلاس. کلاس 8 کے لیے دیکھ لیجیے ریسرچ اینڈ نوٹیبل پرسنالٹی. یا تو اپنے ملک میں سے, ڈپینڈ کرتا ہے کہ آپ کون سا ٹاپک پڑھا رہے ہیں, یا پوری دنیا میں سے. اس کی پوری بایوگرافی کو دیکھیں, اس کی اگر تصویریں ہیں تصویروں کو دیکھیں, کلپس, آڈیو کلپس, ویڈیو کلپس, نیوز پیپر کلپنگ سے ساری انفارمیشن اکٹھی کریں, اور پھر وہ شخصیت بن کر وہ انٹرویو دیں. اینڈ دی ادر کلاس ممبرز دے آسک کوشچنز کہ فلاں فیصلہ آپ کا جو تھا وہ آپ نے کیوں کیا, فلاں ملک پہ جنگ کرنے کا فیصلہ کیوں کیا, اینڈ دا پرسن گیوز دی آنسر کہ یہ میں نے اس وجہ سے کیا. جسٹ گیونگ این انسائٹ ان ٹو دا ہسٹوریکل ایونٹس, اور جو کچھ ہوا اس کے پیچھے اگر ایک شخصیت تھی تو اس کے دماغ میں کیا چل رہا تھا. آف کورس ہمیں یہ تو نہیں پتا کہ کیا چل رہا تھا, لیکن ان کی زندگی اور حالات اور سوچ کو دیکھ کر ہم پریڈکٹ کر سکتے ہیں کہ اس طرح کی بات ہو سکتی ہے.
سو دیز آر آل انکلوڈ دیم ان یور لیسنز. ہر لیسن میں کوئی ایک یونیک مزیدار انٹرسٹنگ سا انسٹرکشنل آبجیکٹیو ڈالیے. یہ آپ کے پورے یونٹ کا رخ بدل دے گا, اور سوشل اسٹڈیز جو کہ ہے ہی بہت انٹرسٹنگ اور ڈائیورس, اس کو اور بھی مزیدار بچوں کے لیے بنا دے گا. I hope you are finding these useful. That's all for today. Thank you so much for watching. Please subscribe to our channel, like, share and comment.